ہمارا موجودہ موضوع، ہم قرآن حکیم کی جو بھی ترتیب ہے، الفاتحہ سے لے کر والناس تک جو بھی ترتیب ہے قرآن کی، ہم اسی انداز میں یا اسی تسلسل کے ساتھ، اسی سیکوینس اور ترتیب کے ساتھ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور عوام الناس کو یا لوگوں کو اور قرآن سے ہدایت لینے کی خواہش رکھنے والوں کو ہم ان تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے، بطور درس کے یا بطور لیکچر کے یا بطور رہنمائی کے۔ تو اور اس کے بعد ایک بات ذہن میں رہے، ذہن نشین رہے، وہ یہ کہ جس طرح ہم نے اسم کی جو آیات ہیں، 378 آیات جو قرآن کے اندر جو بسم اللہ کا اسم ہے، اس کو سمجھانے کے لیے 377 اور آیات ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو ہمارے ناقص علم میں ہے۔ اگر شاید کوئی اور آیات بھی ہوں جو ہمارے ذہن سے رہ گئی ہوں یا ہمیں سمجھ میں نہ آئی ہوں، تو لہذا یہ جو تعداد ہوتی ہے یہ کوئی حتمی نہیں ہے۔ اصل میں اگر ہمارا کوئی بھائی یا ہمارا کوئی دوست ہمیں یہ کہے کہ آپ نے تو 378 کہا تھا اور قرآن حکیم کے اندر اسم کی آیات اس سے زیادہ ہیں یا اس سے کم ہیں، تو وہ ہماری بہتر رہنمائی اگر کر سکے قرآن حکیم کے اندر سے ہی، تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ اللہ کی آیات جو ہے نا، الوہیت کی آیات، وہ 1524 ہیں۔ تو اگر ہمارا کوئی دوست وہ اپنے مطالعے سے اور اپنی تحقیق سے ثابت کر دیتا ہے کہ یہ 1524 نہیں ہے بلکہ 1548 ہیں، ہم اس کے شکر گزار ہوں گے۔ اصل میں بات یہ کہ یہ ہمارا ناقص علم ہے اور ہمارا ناقص مطالعہ ہے۔ ہم نے اب تک جو اپنے خلوص سے جو کچھ کوشش کی ہے یا حاصل کیا ہے وہ یہ علم ہے، اور اگر ہمارا کوئی دوست ہماری رہنمائی کرے، قرآن ہی سے ہماری رہنمائی کرے، تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے۔ یعنی کہ یہ ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ آپ نے یہ کم کر دیا، زیادہ کر دیا۔ بھئی ہم تو اپنی معلومات شیئر کر رہے ہیں، اپنی معلومات بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر میں نے کہا کہ 856 آیات ہیں ربوبیت کی، تو اگر کوئی دوست کہتا ہے کہ 856 نہیں ہے بلکہ 866 ہیں، تو ہم اس کے بھی شکر گزار ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے بتائے کہ یہ 866 ہیں۔ تو لہذا ہم نے تو ایک آغاز کیا ہے، ایک بسم اللہ کی ہے، اور ایک مشن شروع کیا ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی کو سمجھیں، اور قرآن کی ہدایت کے لیے قرآن ہی کو ذریعہ ہدایت بنائیں، اور قرآن کی تفسیر کے لیے قرآن ہی پہ اعتماد کریں۔ یہ ہمارا بنیادی نصب العین ہے اور بنیادی مقصد ہے۔ اور ہم رب العالمین کے وہ تمام بندے جو ہماری کسی بھی مرحلے پہ قرآن کے اندر سے ہماری رہنمائی کریں، تو ہم ان کے شکر گزار ہوں گے، اس لیے کہ عذر قرآن حکیم تقریباً 250 آیات ہیں قرآن حکیم میں، جن کی روح سے فرقہ بندی، شرک اور کفر ہے۔ لہذا ہم عذر قرآن، ہم اس بات پہ نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب قرآن نے فرقہ بندی کو، کسی قسم کی بھی فرقہ بندی کو شرک اور کفر قرار دیا ہے، تو لہذا ہر عذر قرآن، عذر کتاب رب العالمین، دنیا کا ہر فرقہ مشرک اور کافر ہے۔ اور لہذا ہم صرف ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی ملت ہے، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا صفاتی نام اور تمہارے کردار کا نام اور تمہاری جو اسوہ ہے اس کا نام، تمہارے نسب العین کا نام اسلام رکھا ہے، اور تم مسلم ہو۔ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے کردار کے لیے ایک نام وضع کیا ہے، اور ہمیں اس نام پر مکمل اعتماد ہے، اور اسی نام پہ ہمیں بے پناہ خوشی ہے کہ ہم۔ اور ایک دوسری بات یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے اسلام سے مطمئن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھوں کے شر سے لوگ محفوظ ہوں۔
اور والمؤمن من امنہ الناس من مالہم و دمائہم، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے باری برکم وجود کے باعث لوگوں کا مال اور لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں۔ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جس نے اور اس چیز کو چھوڑ دیا ہو، ہجر کہتے ہیں جدائی کو، اور جو ہر اس چیز سے جدا ہو گیا ہو جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کی کتاب کے بعد اللہ کے رسول کا یہ جو تعلیم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تفسیر ہے، انہوں نے بتا دیا کہ مسلم بھی صفاتی ہوتا ہے، مسلم کردار کا نام ہوتا ہے، اور مومن بھی ایک کردار کا نام ہوتا ہے، اور مہاجر بھی ایک کردار کا نام ہوتا ہے۔ نہ کسی کے خود اپنے ذوم میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، نہ اپنے ذوم میں اپنے آپ کو مومن سمجھنے سے کوئی مومن ہوتا ہے، نہ اپنے ذوم میں کسی جگہ کو چھوڑ کر کسی مفاد کے لیے دوسری جگہ جانے والے کو اگر وہ خود سمجھتا ہے مہاجر تو وہ سمجھتا رہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو مہاجر نہیں سمجھتا۔ اللہ تو اسی کو مہاجر سمجھتا ہے جس نے اپنے تمام مفادات کو ترک کر اور اپنے تمام جتنے بھی اس کے اموال تھے یا اولاد تھی یا دنیا کی ہر پیاری شے جو تھی، اس کی محبوب شے تھی، وہ محبوب مفاد تھا، اس کو اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے یا رسول اللہ کی وفا کے لیے جس نے سب کچھ ترک کر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، وہ مہاجر ہے۔ لہذا گناہوں کو چھوڑ دینے والا از روئے فرمان رسول اللہ، گناہوں سے جدا ہو جانے والا اور اللہ رب العالمین کی منع کردہ تمام امور سے جدا ہو جانے والا یا دور ہو جانے والا از روئے فرمان رسول اللہ مہاجر ہے۔ اور قرآن حکیم کے بھی یہی فلسفی ہے کہ مہاجر ہر وہ شخص ہے جس نے اللہ رب العالمین کی منہیات سے یا محرمات سے مکمل اجتناب کو اپنا شیوا بنا لیا۔ لہذا از روئے قرآن کوئی بھی آدمی، چونکہ قرآن نے لکھا ہوا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہمارے ہاں ہر شخص کے درجے کا تعین اس کے عمل سے ہوتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب تمہاری کارگزاریوں سے بے خبر نہیں ہوتا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی کچھ مل کر رہنا ہے اور اسی کی اجرت مل کر رہنی ہے جس کے لیے اس نے زندگانی میں جدوجہد کی ہے، جس کے لیے وہ پرخلوص رہا۔ اور کل نفس بما کسبت رہین، ہر ایک آدمی اپنے کاموں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے منہ کے کہنے سے وہ کچھ بھی کہے اپنے بارے میں، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے یا مسترد ہے، یہ قرآن فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے قرآن نے ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ اللہ کے ہاں ہر شخص اور اپنی کارگزاریوں سے اس کے مرتبے کا تعین ہوتا ہے اور اس کی حقانیت کا یا بطلان کا تعین ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اپنے اسلام کے ریویژن کرتے رہیں، اپنے اسلام کو جانتے رہیں۔ اور اصحاب رسول اللہ کا یہی عظیم شان عمل تھا کہ وہ ہر لمحے اپنے عمل سے اپنے اسلام کو جانتے تھے اور ہمیشہ اپنے اسلام کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی بھی اصحاب رسول اللہ مطمئن نہیں ہوئے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم امت مسلمہ ہیں اور ہمیں اللہ کچھ بھی نہیں کہے گا، نہیں، انہوں نے اپنے عمل سے ہر لمحہ اور ہر لحظے اپنے اسلام کو یقینی بنانے کی کوشش کی، اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کی۔ لہذا ہمیں قرآن نے بھی بتایا اور حضرت محمد رسول اللہ نے بھی بتایا اور اصحاب محمد نے اپنے عمل سے بتایا کہ ہم نے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا۔ لہذا ہر لمحے ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے اور اپنے اسلام کو یقینی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ لہذا یہ جو تصور ہے ملت اسلامیہ، امت مسلمہ اور فلاں، جس سے لوگ راضی ہو کے خوش فہمی میں مبتلا ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم جتنا مرضی گناہ کریں، جتنی مرضی انسانی دشمنی کریں اور جو بھی رب العالمین کے قوانین کی دھجیاں اڑائیں اور جتنے بھی رب العالمین کی قوانین کی توہین کریں، جتنے اللہ رب العالمین کے رسولوں کی توہین کریں، جتنا قرآن سے انحراف کریں، چونکہ ہمیں اسلام کی الفی ہمیں لگی ہوئی ہے اور اسلام سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی آدمی ہمارے کسی گناہ کی پاداش میں ہمیں اسلام سے جدا نہیں کرتا۔ یہ رب العالمین کی بھی توہین ہے اور حضرت محمد رسول اللہ کی بھی توہین ہے اور قرآن حکیم کی بھی توہین ہے کہ دنیا کا کوئی بھی قوانین فطرت سے منحرف، قوانین قدرت سے منحرف، قوانین رب العالمین سے منحرف کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھے تو یہ اسلام کی توہین ہے۔ لہذا
ہر ایک دنیا میں پیدا ہونے والا ہر شخص وہ پابند ہے کہ اپنی بلوغت کے ساتھ اپنے سن شعور کو پہنچنے کے بعد ہر لحظے اپنے عمل کے ذریعے اپنے اسلام کی جانچ کرے، پڑتال کرے، اور اپنے ایمان کی پڑتال کرے اپنے عمل کے ذریعے کہ کون سا عمل رب العالمین کو محبوب ہے اور کون سا عمل رب العالمین کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ بس اس کے عمل پہ اس کے ایمان کے اور کفر کا دار و مدار ہوگا، اس کے اسلام کا اور اس کے شرک کا دار و مدار اس کے عمل پر ہوگا، نہ کہ اس کی باتوں پہ، نہ اس کی خوش فہمیوں پہ۔ پورا قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایک جملہ معترضہ تھا کہ جو میں نے تعداد پیش کی ہے وہ میری معلومات کے مطابق ہے، نہ کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے ایسا کہ یہی آیات ہے جن کی تعداد میں بیان کر رہا ہوں، نہیں، یہ تو میری کوشش ہے۔ اور کسی میرے دوست کو اگر اس سے بھی بہتر آتا ہے اور اس سے بھی زیادہ آیات اس مضمون کی آیات پتہ ہیں تو وہ ہمیں بھی آگاہ کر کے اللہ بھی اس کا مشکور ہوگا، ہم بھی اس کے مشکور ہوں گے۔ لہذا اس جملہ معترضہ کے ذریعے وہ ایک غلط فہمی کہ کبھی اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا سمجھیں اپنے بارے میں کہ ہم قرآن کے بارے میں آخری جاننے والے ہیں، نہیں، ہم نے تو اپنی سی ایک حقیقت سے کوشش کی ہے کہ اللہ کی کتاب کو براہ راست رابطہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کہ اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کا یا اس کے علم یا اس کی تفسیر کا کیا طریقہ ہے، وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر، نہ صرف آیات کی تفسیر نہیں بلکہ قرآن کی ہر اصطلاح کی تفسیر از روئے قرآن۔ اور قرآن نے پورے قرآن میں یہ بڑی بست و گشاد کے ساتھ، بے پناہ وسعت کے ساتھ یہ ساری انسانیت کے لیے آسانیاں رکھ دی گئی ہیں۔ جو بھی اللہ کا بندہ اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہے یا اس کے علم کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے اللہ نے کوئی بھی ایسی کمی نہیں کی۔ ثقافتوں کی ایک بے پناہ ایک کائنات کی وسعت جتنی سخاوت ہے کہ اللہ نے اپنے کسی بندے کو مایوس نہیں کیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف قرآن حکیم کو، قرآن کو سمجھنے کا پہلا اور مؤثر ذریعہ صرف قرآن حکیم ہے۔ ایک آیت کے لیے پورا قرآن اور کبھی پورے قرآن کے لیے ایک آیت، تو لہذا قرآن سے سمجھ آتا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی نصب العین، ہمارا بنیادی مشن۔ میں چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کیا، مسلمانوں کی اولاد کیا، یہ جو زیر تعلیم اولاد ہے، اور ہر ملک کی اور ہر قوم کی جو آبادی ہوتی ہے، پاپولیشن ہوتی ہے، اس میں اس کے 60% لوگ وہ 1 سال سے لے کر یا 1 دن سے لے کر وہ 35 سال کے درمیان ہوتے ہیں۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم، اپنے آپ کو مسلم کہلانے والے، یا ان کی جو معصوم اولاد ہے جو اب تک کسی فرقے کا یا کسی گمراہی کا یا کسی گناہ کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنی بلوغت کے اور اپنی زندگی کے مرحلے طے کر رہی ہے، جب تک وہ اپنی دانست میں اور اپنی ذہنی اپنے خواہش کے تحت، جب تک اپنی نفسانی حوث کے تحت جب تک خود گناہ نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین ان کو ہرگز گناہگار تصور نہیں کرے گا۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ساری انسانیت، چاہے وہ مسلم کہے یا وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا آریہ ہو یا بدھ ہو یا کسی بھی مذہب کا یا فرقے کا یا کسی بھی گروہ کا ہو، وہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اور رب العالمین کی جو ہدایت ہے اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ وہ ایسا نہیں، اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ میری کوئی بھی مخلوق میری صراط مستقیم سے بے خبر رہے یا صراط مستقیم پہ گامزن نہ ہو۔ لہذا رب العالمین چاہتا ہے کہ میری ساری مخلوق، وہ قرآن میں لکھا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا، کیا سکون مل جائے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم ہی ایک دوسرے کے مہربان بن جاؤ، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ اور ایک دوسرے کے لیے جینا مرنا سیکھ لو، وہ آمنتم، اگر تم خود ہی قوانین رب العالمین کی بالادستی کو تسلیم کر لو اور رب العالمین کی اخلاقیات کو اپنا لو، تو رب العالمین کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اس لیے اللہ کے رسول بھی چاہتے ہیں اور قرآن حکیم بھی چاہتا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی ساری معصوم مخلوق، یہ جو معصوم بچے اور بچیاں، یہ تمام دنیا کے جو انسانی مخلوق کے بچے ہیں،
ان سب کو رب العالمین کی کتاب سے رہنمائی مل جائے، ہمیں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہم اپنے خلوص اور بڑی استقامت کے ساتھ اور بڑی بے پناہ وضاحت کے ساتھ ہم اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔